السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 53 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ والا جو پارٹ ہے نا درخزئی والا، تو یہ رائٹر سے جو ہے وہ مس ہو گیا تھا۔ آئی تھنک ان کی طبیعت وغیرہ خراب تھی تو اس وجہ سے ان سے مس ہو گیا تھا، تو اس کے لیے انہوں نے معذرت بھی کی ہے۔ اور اب یہ درخزئی کا جو پارٹ ہے نا، تو وہ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ایڈٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ درخزئی خانزادہ ملالہ خان کی کلائی پکڑے تیز تیز قدموں سے گھوڑے کے اسطبل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ملالہ خان برفیلی ہواؤں کی چبھن سے سرخ ہوتے درخزئی خانزادہ کی چوڑی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ٹراؤزر اور ہاف ٹی شرٹ میں ملبوس اب برفیلی ہواؤں سے بے نیاز اس کی کلائی چکڑے تیزی سے اسطبل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گھوڑوں کا اسطبل اس کی طرف حویلی کی پچھلی سائڈ پر تھا۔ وہ اسی لیے گھوڑوں کے اسطبل کا لکڑی کے دروازے پر پاؤں کی ضرب پوری قوت سے مارتے ہوئے کھول گیا تھا۔ لکڑی کے دروازے کے دونوں پٹ چرچراہٹ کے ساتھ کھل گئے تھے اور اس کی کلائی بے-دردی سے جکڑے اسے اسطبل میں پڑی سوکھی گھاس پر دھکا دے گیا تھا۔ ملالہ خان اس گھاس پر اوندھے منہ گری تھی، شال اس کے تن سے جدا ہوئی تھی۔ وہ سیدھے ہوتے گہرے سانس لیتے اپنی گہری گرین بھیگی آنکھیں درخزئی خانزادہ پر گاڑ گئی تھی۔ آج تو اس اسطبل میں بند کر کے جا رہا ہوں، آئندہ اس طرح کی نیچ حرکت کی تو یہاں تمہارے ساتھ گھوڑوں کو بھی باندھ دوں گا۔ وہ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے تنبیہ کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ شوہر ہو میرے، حق رکھتی ہوں تم پر، کوئی نیچ حرکت نہیں کی میں نے۔ صرف عنایہ کے پاس جاؤ گے تو یہی کروں گی نا؟ وہ اس کی پشت دیکھتے چیخی تھی۔ درخزئی خانزادہ نے مڑتے ہوئے قہر بار نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ اسے بھیگی گلابی آنکھوں سے دیکھتے گہرے سانس لے رہی تھی۔ بیوی ہو تمہاری، مجھے میرا حق چاہیے۔ ملالہ خان روتے ہوئے حلق کے بل چیخی تھی۔ نہیں دوں گا تو کیا کرو گی؟ اس غزین زرگام خان کے پاس چلی جاؤ گی کیا؟ وہ اس کی طرف بڑھتے اس پر حاوی ہوتے اس کے گرد اپنے دونوں بازو رکھتے اپنی خون اتری آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ گیا تھا۔ ملالہ خان اس کی آنکھوں میں خون کی لالی اترتے دیکھتے پیچھے کو کھسکی تھی۔ کیا ہوا؟ گھبرا کیوں رہی ہو؟ تمہیں تمہارا حق ہی تو دینے لگا ہوں۔ درخزئی خانزادہ اس کے مزید قریب ہو کے اس کے گال پر اپنا ہاتھ رکھ گیا تھا اور اس کی نرمی پر خوفزدہ ہوتے مزید پیچھے کو کھسکی تھی۔ یہاں اس اسطبل میں تم سے اپنا حق لوں گا۔ جانتی ہو نا یہ جگہ حویلی سے کتنی دور ہے؟ یہاں تمہاری چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کی فراک کو آگے سے بے دردی سے چاک کر گیا تھا۔ ملالہ خان کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھولی تھی۔ اس کی فراک آگے سے بہت بری طرح پھٹ چکی تھی۔ سیاہ پردے واضح ہوئے تھے، بکھرے بالوں، خوفزدہ آنکھوں اور بکھرے لباس نے اس کی خوبصورتی میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا۔ نہیں درخزئی، اور درخزئی خانزادہ سے خوفزدہ ہوتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ نہیں میری خوبصورت بیوی، نہیں۔ وہ ہنستے ہوئے اپنی ہی بات پر سر نفی میں ہلا گیا تھا۔ میری بے انتہا خوبصورت بیوی۔ وہ گرراتے ہوئے اس کا جبڑا خطرناک حد تک دبوچ گیا تھا۔ ملالہ خان کے لبوں سے زنجیریاں بلند ہوئی تھیں۔ درخزئی خانزادہ کی انگلیاں اس کے نازک گالوں میں بے دردی سے پیوست تھیں۔ اپنا حق تو میں ایسی صورت لوں گا جب تمہاری دردناک چیخیں اس اسطبل میں گونجیں گی۔ تم چیخیں مار مار کر تھک جاؤ گی، میں تمہیں آج نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا جبڑا خطرناک حد تک دبوچ گیا تھا۔ ملالہ خان خوفزدہ ہوتے اپنی آنکھیں خطرناک حد تک پھیلا گئی تھی۔ بہت خوبصورت ہو تم، بے انتہا خوبصورت۔ وہ اس کی خوبصورت نگوش پر انگلیاں پھیرتے اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ ملالہ خان روتے ہوئے اس کی شرٹ پر اپنی مٹھیوں کی گرفت مزید مضبوط کر گئی تھی۔ مگر یہ خوبصورتی میرے کس کام کی نہیں؟ مجھ سے پہلے ہی ان آنکھوں کو، ان ہونٹوں کو، اس کے جسم کو کوئی چھو چکا ہے۔ وہ گہرے سانس لیتے اسے نفرت آمیز نگاہوں سے گھورتے ہوئے اپنی شرٹ اس کی مٹھیوں سے چھڑواتے ہوئے بے دردی سے گھاس پر دھکا دے گیا تھا۔ نہیں چھوا کسی نے مجھے، نہیں چھوا کسی نے، ان ہونٹوں، ان آنکھوں، اس جسم کو نہیں چھوا۔ مت لگاؤ یہ الزام، میں مر جاؤں گی اس تہمت سے۔ درخزئی وہ گھاس پر لیٹتے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپاتے چیخی تھی۔ تو مر جاؤ ملالہ خان، وہ بھی جواباً چیخا تھا۔ ڈھونگ ہے سب ڈھونگ ملالہ خان، اسے اپنی خوبصورتی سے مجھے اپنا بنایا تھا، پہاڑوں پر اپنی محبت کا اظہار کیا مجھ سے، کیونکہ تمہیں ابراڈ پڑھنے کے لیے جانا تھا۔ مجھے تمہاری اسی خوبصورتی سے گھن آتی ہے، شکر ہے مجھے تمہاری خوبصورتی سے اٹریکشن ہوئی تھی، تم سے محبت نہیں ہوئی تھی۔ اور نفرت آمیز نگاہوں سے اسے دیکھتے لفظ چباتے کھڑا ہوا تھا۔ جھوٹ تم مجھ سے محبت کرتے تھے درخزئی، وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بلبلاتے ہوئے چیخی تھی۔ اگر محبت کرتا تم سے ملالہ خان تو تمہیں اور غزین خان کو زندہ زمین میں کاٹ دیتا۔ اسی دن جب مجھے پتا چلا غزین زرگام خان تمہارے ساتھ لندن میں ایک یونیورسٹی میں پڑھتا رہا ہے، تم اور غزین خان زندہ ہو، اسی کا یہی مطلب ہے، مجھے تم جیسی عورت سے کوئی سروکار نہیں۔ درخزئی خانزادہ اسے دیکھتے سزائیہ لہجے میں مسکرایا۔
وہ اپنے ناتواں لرزتے وجود کو بمشکل سنبھالتے سے زمین سے اٹھتے اس کی طرف بڑھی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی درخسی، میں غزین خان کی باتوں میں آ گئی۔ مجھے لگا شادی کے بعد تم مجھ سے میری آزادی چھین لو گے۔ میں سب کو تم سے نفرت کرتے دیکھتے تم سے نفرت کرنے لگی۔ مجھے لگا درخسی خانزادہ صرف نفرت کے قابل ہے۔ خانم بھی بہرمند یہ سب تم سے محبت نہیں کرتے۔ بچپن سے دیکھا میں نے، میرے اندر بھی تمہارے لیے نفرت بڑھتی گئی۔ خانم بھی کے کہنے پر میں نے تم سے جھوٹا محبت کا ڈرامہ کیا، مگر میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ خانم بی نے کہا تم ہی مجھے باہر پڑھنے کے لیے بھیج سکتے ہو، مگر منگنی کرنے کے بعد ہی ایسا ہوگا۔ اگر میں تمہیں منگنی کرنے کے لیے منا لیتی ہوں تو باہر پڑھنے کے لیے جانے میں وہ بھی میرا ساتھ دیں گے۔ درخزئی میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میں چیخی چلائی، میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، نہ مجھے تمہاری دولت سے سروکار تھا۔ میری تم سے نفرت بھی جھوٹی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا وہ محبت کا ڈھونگ نہیں تھا۔ تم میرے دل میں کب سے تھے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ نکاح کے بعد تم چھوڑ کر گئے، مجھے سمجھ آتا گیا میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ جب سے عنایت تمہاری زندگی میں آئی ہے مجھے پتہ چلا یہ محبت نہیں، یہ عشق ہے۔ جب میں 5 سال کی تھی تم 11 سال کے تھے، تمہیں پہلی مرتبہ دیکھا مجھے تبھی تم اچھے لگے تھے، مگر خانم بی نے مجھے تم سے دور رہنے کو کہا نا تم میرے بھائی ہو، تم میرے کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں۔ درخزئی میرے اندر خانم بی کی دی ہوئی نفرت پروان چڑھتی رہی، مگر میں نے اصل میں کبھی تم سے نفرت نہیں کی۔ یہ نکاح کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا، میرے محرم بننے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا، تمہیں کسی اور کا ہوتا دیکھتے مجھے اندازہ ہوا میں تم سے عشق کرتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے ہچکیوں سے بول رہی تھی، اور مجھے تمہارے عشق سے نفرت ہو چکی ہے ملالہ خان۔ تم نے اس پاک رشتے کی توہین کی ہے، تم نے ایک شوہر کی غیرت کو للکارا ہے۔ تم نے نکاح کے بعد اس غزین کو ایک پل کے لیے سوچا، مطلب تم نے شرک کیا، جسے خدا شرک معاف نہیں کرتا۔ اس طرح ایک مرد بھی اپنی بیوی کا کیا ہوا بے وفائی کا جرم معاف نہیں کر سکتا۔ اس کے ہاتھوں سے اپنی شرٹ چھڑواتے پھر سے اسے بے دردی سے دھکیل گیا تھا۔ وہ پھر سے گھاس پر اونتے منہ گری تھی۔ وہ بھاری قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ مرد بے وفائی کرتا ہے، غیر عورتوں کے ساتھ راتیں گزار آتا ہے، اسے بھی تو معافی ملنی چاہیے۔ پھر مجھے معافی کیوں نہیں درخزئی؟ وہ ہنسیانی چیخی تھی۔ درخزئی خانزادہ کے قدم رکے تھے۔ میں نے اپنی ناسمجھی میں گناہ کیا، مگر میں بالکل پاک صاف ہوں، مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا۔ میں خدا کی قسم کھاتی ہوں میں نے خود کو بھی نہیں چھوا۔ لے لو اپنا حق، بے دردی سے لے لو، جان لے لو میری، تاکہ تمہیں پتہ چلے میں صرف تمہاری ہوں۔ ملالہ خان بال مٹھیوں میں جکڑے ہنسیانی رو رہی تھی۔ کبھی نہیں لوں گا تم سے حق ملالہ خان، تمہارا عشق جھوٹا، تم بھی جھوٹی، مگر میرا عشق سچا ہے، میں اس میں خیانت نہیں کر سکتا۔ عنایہ میری جان ہے، اسے میں کسی صورت دھوکہ نہیں دوں گا۔ آزاد ہونا چاہتی ہو آزادی دے دوں گا، مگر تمہیں اپناؤں گا کبھی نہیں۔ مگر میرے نکاح میں رہتے تم نے حویلی سے باہر قدم نکالا، کچھ بھی ایسی ویسی حرکت کی تو آزاد نہیں کروں گا، زندہ زمین میں کاٹ دوں گا، دوبارہ بغیرت نہیں بنوں گا۔ درخزئی خانزادہ ایک لفظ پر زور دیتے دروازے کی طرف بڑھتے، دروازہ باہر سے بند کر گیا تھا۔ ملالہ خان گھاس پر اوندے منہ لیٹی پھٹ پھٹ کر رو دی تھی۔ درخزئی خانزادہ کمرے میں داخل ہوتے بیڈ کی طرف بڑھا۔ کمرے میں نیلگو روشنی آن تھی۔ وہ سرخ شنیل کی رضائی اوڑھے سائڈ کروٹ لیے ہوئے تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹے خود پر رضائی اوڑھتے ہوئے عنایہ کے پشت کی طرف رخ پلٹ گیا تھا۔ اس کے چاکلیٹی سلکی بال تکیے پر بکھرے تھے۔ درخزئی خانزادہ اس کے سلکی بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرنے لگا۔ اس کے بال نم تھے۔ درخزئی اس کے گیلے بال محسوس کرتے حیران ہوا تھا۔ رات کے 2 بجے اس نے شاور لیا تھا۔ وہ پریشان بھی ہوا تھا۔ عنایہ کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی، وہ ویسے ہی کروٹ لیے ہوئی تھی۔ درخزئی خانزادہ اس کے قریب ہوتے تکیے پر بکھرے بالوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ درخزئی خانزادہ مزید اس کے قریب ہوتے اس کے اوپر رضائی نرمی سے سرکا گیا تھا۔ وہ سیاہ ویلوٹ کا فل نائٹ گاؤن پہنے ہوئی تھی۔ درخزئی مزید اس کے قریب ہوا۔ عنایہ کی پشت اب اس کے سینے سے مکمل ٹچ ہو رہی تھی۔ سوین، وہ اس کے بازو کو نرمی سے ایک ہاتھ سے دباتے ہوئے اس کے کان کے لوگ کو دانتوں سے کاٹتے اس کے کان میں سرگوشی کر گیا۔ عنایہ کے وجود میں ابھی بھی کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ ہے جان، وہ اس سے شدید ناراض ہو چکی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سائڈ گردن پر جھکتے اپنے دہکتے لب رکھنے لگا۔ عنایہ کے وجود میں ابھی بھی کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی، وہ یوں ہی ساکت تھی۔ سوین اتنا غصہ، وہ ہنستے ہوئے اس کے گاؤن کی ڈوریاں کھولتے اسے بہت بے باکی سے چھوتے گہری گستاخ شرارت کر گیا تھا۔ عنایہ سختی سے آنکھیں میچے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ درخزئی اسے نرمی سے سیدھا کر گیا تھا۔ وہ سختی سے آنکھیں میچے ہوئے تھی، پلکوں کی گھنی جھالریں ہلکی ہلکی لرز رہی تھیں۔ درخزئی خانزادہ سے گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کی پیشانی پر اپنے دہکتے لب رکھ گیا تھا۔ آج آنکھیں نہیں کھولو گی کیا؟
درخزی خانزادہ نے ملائمت سے کہتے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ سوچ لو سوین، آنکھیں نہیں کھولو گی تو میں تمہیں ڈمی سمجھ کر بہت کچھ کروں گا تمہارے ساتھ۔ وہ شرارتی انداز میں کہتے اس کی ناک کے ٹپ کو چوم گیا تھا۔ اوکے، اب دیکھو۔ درخزی خانزادہ اس کے گاؤن کو پورا کھول گیا تھا۔ اس کے جلوے دیکھ کر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اتنی ہاٹ پیسٹری بنی، مجھ سے ناراض ہونے کی ایکٹنگ کر رہی ہو۔ وہ اس کی دھڑکنوں پر جھکتے اپنے لبوں سے وہاں جنون خیزیاں رقم کرنے لگا۔ وہ اب کی بار اپنی گہری ہوتی سانسوں پر قابو نہ پا سکی تھی۔ وہ گہری سانس لیتے درخزی خانزادہ کو دونوں ہاتھوں سے دور دھکیل گئی تھی۔ درخزی مسکراتے ہوئے تکیے پر خود کو گراتے ہوئے اسے کلائی سے پکڑتے اپنی طرف کھینچتے اسے اپنے سینے سے شدت سے لپٹا گیا تھا۔ چھوڑے مجھے درخزی، عنایت کے حصار سے نکلنے کی صحیح کرتے ہلکان ہوئی تھی۔ تمہیں ہی تو نہیں چھوڑ سکتا، ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں میں سوین۔ وہ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھامے گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ جھوٹ، سب کچھ جھوٹ درخزی۔ 18 سال کی عمر میں پہلا سبق یہی ملا، مرد کے لفظوں پر گھنٹوں خوش ہونے والی عورت بے وقوف ہوتی ہے۔ مرد لفظ بننے میں ماہر ہوتا ہے، اور گہری ہوتی رات میں مرد بستر پر میں عورت کو اپنی باہوں میں لیتے شاعر کیا فلاسفر بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ جینے مرنے کی باتیں کرنا تو بہت عام ہے۔ عورت کو ان باتوں کو ایک ٹکے کی حیثیت دینی چاہیے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولتے اس کے حصار سے دور ہوئی تھی۔ درخزی سے سرد سنجیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنی باہوں سے آزاد کر گیا تھا۔ وہ بیٹھتے ہوئے صرف چہرے کے ساتھ اپنے گاؤن کی ڈوریاں غصے سے باندھ گئی تھی۔ میری محبت کو کتنے ٹکے کی حیثیت دیتی ہو کہ وہ بھی تمہارے نزدیک ایک ٹکے کی ہے۔ وہ اس کی کمر پر بکھرے بالوں کو سنجیدہ نگاہوں سے دیکھتے بولا تھا۔ عنایت لب بھینچے خاموشی سے درخزی خانزادہ سے کافی دیر تک لب بھینچے سرد نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھی سامنے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں کیا ہے؟ وہ اسے بند دروازے کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ کچھ بھی نہیں، عنایت کی بھیگی نہ روٹھی آواز سنائی تھی۔ مجھے مارنے کو دل کر رہا ہے تو سائڈ ٹیبل کا لیمپ اٹھا کر میرے سر پر مار سکتی ہو۔ وہ اس کے قریب ہوتے اس کی گود میں سر رکھتے اس کی کمر کو جکڑے اب اس کے ساتھ لپٹ گیا تھا۔ اس وقت بہت برے لگ رہے ہیں، مجھے مارو گی درخزی؟ عنایت بھیگے لہجے میں بولتے درخزی خانزادہ کو خود سے دور کرنے لگی۔ مارو کچھ بھی کرو، آج میں ایسے ہی سوؤں گا تمہارے ساتھ یوں لپٹ کر۔ درخزی خانزادہ اس کے لیب کو چومتے ہوئے اس کے ساتھ مزید شدت سے لپٹا تھا۔ آئی ہیٹ یو، عنایت روتے ہوئے بولی۔ آئی لو یو، درخزی خانزادہ اس کے پیٹ کو گاؤن کے اوپر سے ہی نرمی سے چومتے ہوئے بولا تھا۔ عنایت نے بے بسی سے اسے خود سے دور دھکیلا اور اس کے گاؤن کی ڈوریاں کھولتے ہوئے اس کے جسم پر اپنے ہاتھ بے باکی سے پھیرتے اس کے ساتھ مزید شدت سے لپٹا تھا۔ یہی محبت ہے نا آپ کی درخزی، یہی چاہتے ہیں نا صرف مجھ سے؟ عنایت نے اسے خود سے دور دھکیلتے کہا۔ وہ اس کی بات پر اس کی گود سے سر اٹھا کر بیٹھتے ہوئے اسے سرسبز نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ عنایت اپنے گاؤن کی ڈوریاں بند کرتے ہوئے بیڈ سے اٹھی، واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ اسے واش روم کی طرف جاتے دیکھتے غصے سے بولا۔ آج پتہ چلا آبرش آپ ہی بار بار کیوں شاور لیتی تھی؟ عنایت پلٹے بغیر ہی بولی تھی۔ کیوں لیتی تھی؟ وہ آبرش کے نام پر جبڑے بھینچ گیا تھا کیونکہ ان کی شادی ایک خان سے ہوئی تھی۔ وہ بھیگے لہجے میں بولتی واش روم سے داخل ہوتے دروازہ دھاڑ سے بند کر گئی تھی۔ جینز کا اثر یہاں آ چکا ہے، اب یہ مجھے زاران بنا کر چھوڑے گی۔ درخزی بڑبڑاتے ہوئے تکیے پر سر رکھتے اپنا ایک بازو اپنے سر کے نیچے رکھ گیا تھا۔ بار بار شاور لینے کا تعلق ایک خان سے شادی کرنے کی کیا لاجک ہوتی ہے بھلا؟ وہ واش روم سے شاور کی آواز پر بند دروازے کو گھورتے ہوئے جبڑے بھینچ سے جھنجھلایا تھا۔ وہ اب سمجھ آیا، دونوں بہنیں شاور کے نیچے کھڑی خان سے نکاح ہونے پر ماتم مناتی ہیں یقیناً۔ دوسرے لمحے درخزی خانزادہ نے تکیہ اپنے سر کے نیچے سے نکالتا زمین پر پٹکا تھا۔ میں بھی آ رہا ہوں سوین، اندر پھر اکٹھے مل کر ماتم منائیں گے۔ وہ غصے سے دہکتے لہجے میں بولتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا جہاں واش روم کی چابی رکھی تھی۔ درخزی خانزادہ واش روم کے لاک میں گھماتے اندر داخل ہوا۔ وہ گاؤن پہنے ہی روف شاور کے نیچے کھڑی بھیگ رہی تھی۔ درخزی خانزادہ کو دیکھتے وہ رخ موڑ گئی تھی۔ درخزی خانزادہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے پیٹ پر ہاتھ سختی سے جمائے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ گاؤن کیوں نہیں اتارا سوین؟ وہ اس کی کان کی لوم کو اپنے لبوں سے کاٹتے اس کی سائڈ گردن پر اپنے دہکتے لب رکھ گیا تھا۔ میری مرضی، مجھے اسی طرح شاور لینا تھا، وہ روٹھے لہجے میں بولتے اپنے پیٹ پر بندھے درخزی خانزادہ کے مضبوط ہاتھوں کو ہٹانے کی صحیح کرنے لگی۔ میں جانتا ہوں تم نے گاؤن کیوں نہیں اتارا جان، وہ گمبھیر آواز میں بولتے اپنے ہاتھ بے باکی سے اس کے پیٹ کے اوپر لے جاتے باندھ گیا تھا۔ کیوں؟ عنایت نے بھیگے لہجے میں استفسار کیا۔ وہ اس کا رخ پلٹے سے دیوار کے ساتھ لگائے اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھ رکھتے سے محسوس کر گیا۔ تم اچھی طرح جانتی تھی میں تمہارے پیچھے ضرور آؤں گا،
کبھی تمہیں اکیلے ماتم نہیں بنانے دوں گا۔ وہ برس سے شاور کے نیچے بھیگتے ہوئے اس کی گاؤن کی ڈوریاں نرمی سے کھولتے اس کی دھڑکنوں پر جھکا۔ عنایت سے دونوں ہاتھوں سے دور دھکیلتے ہوئے اپنے گاؤن کی ڈوریاں باندھ گئی تھی۔ درخزی خانزادہ نے سیدھے ہوتے سے گھور کر دیکھا تھا۔ عنایت کے گھورنے پر خفگی سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ جانتی ہو نا سوین، مجھے تمہارا دور چھٹکنا کتنا طیش میں مبتلا کرتا ہے۔ سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، تم مجھے دور چھٹکو یہ برداشت نہیں۔ وہ اس کے قریب ہوتے غصے سے اس کی بھیگی شکوہ کی نہ آنکھوں میں اپنی سرد آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ کچھ بھی میرا برداشت نہیں درخزی، آپ کو بات بات پر مجھ پر چلاتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں زن مرید شوہر۔ وہ بھیگی آواز میں شکوہ کر گئی تھی۔ درخزی خانزادہ کا بلند و بانگ کہکہ گونجا تھا۔ I hate you درخزی۔ درخزی کے کہکے پر وہ روحاں سے ہوتے چیخی تھی۔ اوکے سوری سوین، کیا کروں میں تم نے بات ہی ایسی کی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تمہیں میرا چلانا برا لگا یا میرے زن مرید ہونے پر غصہ آ رہا ہے۔ وہ مسکراہٹ دبائے شرارتی انداز میں عنایت کی براؤن آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ زن مرید شوہر آپ کبھی نہیں بن سکتے، پہلے اچھے شوہر تو بن جائیں۔ آپ ایک اچھے شوہر بھی نہیں درخزی، وہ بھیگے لہجے میں بولتے اس کے سینے پر دونوں ہاتھوں سے دباؤ ڈالتے اسے خود سے دور دھکیلتے دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ اسے کلائی سے کھینچتے اپنے چوڑے سینے میں قید کر گیا تھا۔ اچھے شوہر کا مجھے پتہ نہیں میری جان، مجھے صرف اتنا پتہ ہے میں اپنی سوین کو ناراض کیے بغیر نہیں سو سکتا، اسے اپنے سینے سے لپٹائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نیند سے جاگنے پر اگر وہ مجھے اپنی باہوں میں نہیں ملے گی تو میری سانسیں رک جائیں گی۔ وہ اپنے سینے پر بھینچے ہوئے اس کے گیلے بالوں کو چومتے بھاری آواز میں بول رہا تھا۔ عنایت کی مزاحمت اب رک چکی تھی۔ وہ اس کی باتیں سنتے نروٹے انداز میں نامحسوس انداز میں اس کے سینے پر لب رکھ گئی تھی۔ وہ اسے احساس دلائے بغیر اس کے سینے کو چوم رہی تھی۔ مجھے اتنا معلوم ہے میں اپنی عنایت کو اب خود سے ایک پل دور نہیں کر سکتا۔ میں اپنی کم عمر بیوی کو لے کر بہت زیادہ انسیکیور ہوں۔ اور درخزی خانزادہ کی بات پر اس کے سینے سے سر اٹھائے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گئی۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرتے اس کے بھیگے لبوں کو اپنے لبوں میں دیوانگی کے عالم میں دبا گیا۔ اس کے لبوں کو اب شدت سے چوم رہا تھا۔ عنایت کی سانسیں تیز ہوئی تھی۔ وہ مزید شدت سے دیوانگی کے عالم میں اس کی سانسیں کھینچنے لگا۔ عنایت کی دہکتی سانسوں سے بے چین ہوتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ وہ اس کے لبوں کو چھوڑتے اس کے چہرے کو سختی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ گیا تھا۔ اتنا انسیکیور ہوں تمہیں لے کر، تم موبائل زیادہ استعمال کرتی ہو، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں تو تمہاری بہن ابر سے جیلس ہوتا ہوں کہ وہ نم آواز میں بولتا ہنس دیا تھا۔ عنایت بھی اس کی بات پر ہنسی تھی۔ اس لیے تم پر چلایا سوین، اس میں ایک دیوانے شوہر کی انسیکیورٹی چھپی تھی۔ وہ اس کی ناک کی ٹپ کو شدت سے چوم گیا تھا۔ کیسی انسیکیورٹی درخزی؟ پر نہیں تو جانا تھا؟ عنایت نے بھیگے لہجے میں استفسار کیا۔ اگر تم امریکہ چلی گئی واپس نہ آئی تو؟ وہ درخزی کی بات پر ہنستی تھی۔ آپ کے بغیر تو نہیں جاتی، آپ کو ساتھ لے کر جاتی۔ عنایت نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہاں جا کر تم مجھے کچھ نہ سمجھتی تو مجھے اندر کروا دیتی پھر؟ وہ اس کے سوال پر حیران ہوئی تھی۔ میں کیوں آپ کو اندر کرواتی؟ عنایت نے آنکھیں پٹپٹاتے سوال کیا۔ امریکہ کی نیشنلٹی رکھتی ہو، ایک خان ہو، کہاں اپنی بیوی کو دھمکیاں دیتے دیکھ سکتا ہوں؟ وہاں جا کر میرے ذرا سے ڈانٹنے پر مجھے اندر تو کروا سکتی تھی۔ درخزی مسکراہٹ دبائے بولا تھا۔ او درخزی، عنایت کی باتوں پر کھلکھلائی تھی۔ میں کبھی آپ کو ڈانٹنے پر آپ کو اندر نہیں کرواتی، سیدھا ڈیپورٹ کرواتی۔ عنایت کے گلے میں باہیں حمال کرتے مسکراتے ہوئے شرارتی انداز میں بولی۔ اس کی ادا پر درخزی خانزادہ کا بلند و بانگ کہکہ گونجا تھا۔ وہ اسے اوپر کو اٹھاتے اس کی ٹانگیں اپنے گرد لپیٹ گیا۔ عنایت بے تحاشا ہنستے ہوئے اس سے لپٹی تھی۔ اپنی بیوی کا مجھے پتہ ہے، اسی لیے کبھی تمہیں امریکہ اب جانے نہیں دوں گا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے عدل لہجے میں بولا تھا۔ میں بھاگ جاؤں گی درخزی؟ وہ ہنسی تھی۔ نہیں بھاگ سکتی، پاسپورٹ میرے قبضے میں ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہنسا تھا۔ چرا لوں گی درخزی، یاد رکھیے گا عنایت درخزی معصوم ہے مگر عنایت پاشا نہیں۔ وہ درخزی کے لبوں کو چوم گئی تھی۔ میں تمہیں کبھی عنایت پاشا بننے ہی نہیں دوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتے اسے دیوار کے ساتھ لگائے اس کا گاؤن زمین بوس کر گیا۔ اپنے بدن کا ہر پردہ گراتے وہ عنایت کی کلائیاں جکڑے اس پر جھکتا چلا گیا تھا۔ روف شاور کے نیچے دونوں کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ عنایت کی دبی دبی سسکاریاں چیخیں گونج رہی تھیں۔ وہ اس پر اپنی جنون خیزیاں کافی جنونی انداز میں ڈھا رہا تھا۔ وہ خود کو درخزی خانزادہ کے رحم و کرم کے حوالے کرتے اس کے ساتھ لپٹتی جا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کی گاڑی اب اپنے علاقے کی سڑک پر تھی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا۔ چہرہ خطرناک حد تک سنجیدہ اور سرخ تھا۔ وہ اپنے جبڑے بھینچے ہوئے تھا۔ وہ عائش کی موجودگی میں اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا تھا؟ وہ کیسے اپنی عزت اپنی بیوی کے ساتھ اپنے دشمنوں کے علاقے میں داخل ہو سکتا تھا؟ اتنی بڑی لاپرواہی وہ کیسے آخر کر سکتا تھا؟ اگر ان میں سے کوئی عائش کی چار
چادر کا کونا بھی چھو لیتا تو کیا عزت رہ جاتی اس کی؟ زاویار خانزادہ کے ہوتے اس کی بیوی پر ذرا سی آنچ بھی آ جاتی تو کیا وہ سردار کہلانے کے لائق رہتا؟ کوئی غیر مرد اس پر ایک نگاہ ڈالے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، کجائے کہ اسے کوئی ذرا سی تکلیف دیتا۔ اس کی عزت پر ذرا سی آنچ آ جاتی وہ تو مر بھی نہیں سکتا تھا۔ اس سے بڑھ کر ذلت کی موت کیا ہو سکتی تھی؟ کوئی اس کی عورت کو اس کے سامنے سے لے جائے۔ زاویار خانزادہ نے عائش کی طرف نگاہ ڈالی جو اپنی چادر سے اپنا چہرہ ڈھکے ہوئے تھی۔ زاویار خانزادہ نے عائش کی چادر اس کے چہرے سے انگلی سے کھسکائی تھی، اس کا نقاب گر گیا تھا۔ عائش نے حیرت سے اپنی نیلی نگاہیں زاویار خانزادہ پر گاڑی، وہ بہت گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گہری نگاہوں میں کچھ عجیب سا تھا، جانچ سے پہلے عائش نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی سرخی میں کچھ عجیب سا تھا، اضطراب، ڈر تھا۔ عائش اس کی سرخ آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑے ہوئے تھی۔ زاویار خانزادہ کے ہوتے ہوئے کسی کی اتنی ہمت نہیں ہو سکتی تھی اس کی عزت کو کوئی ہاتھ لگانے کا سوچ بھی سکے۔ زاویار خانزادہ عائش کے خوبصورت چہرے کو بغور دیکھتے اضطرابی انداز میں سوچ رہا تھا، آئندہ کسی مرد کے سامنے میں یہ چہرہ کھلا نہ دیکھوں۔ زاویار خانزادہ نے عائش کے گال کو انگوٹھے سے سہلاتے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے سرد لہجے میں کہا۔ عائش نے اس کے بے حد سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھتے سر اس بات میں ہلایا، بال اچھی طرح ڈھکو۔ اس کی عارض پر بکھری سنہری لٹیں دیکھتے زاویار خانزادہ نے سنجیدگی سے کہا۔ عائش نے جلدی سے اپنی عارض پر بکھری لٹیں، سنہری لٹیں کان کے پیچھے اڑستے اچھی طرح چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپا۔ بالوں کی کٹنگ ہوئی ہے تمہاری؟ زاویار خانزادہ نے ونڈ اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے سوال داغا۔ اس کی کمر تک آتے سنہری بالوں کی بے حد خوبصورت انداز میں کٹنگ ہوئی تھی۔ کلام آنے سے پہلے وہ مصطفیٰ ملک اور اذان ملک کے ساتھ 6 مہینے کا ورلڈ ٹور کر کے آئی تھی۔ امریکہ سے اس نے یہ ہیئر کٹنگ لی تھی۔ جی، عائش نے اپنی سسکی پر بمشکل ہی قابو پایا تھا۔ جب تک اپنے باپ کے پاس تھی وہ جیسے کسی ریاست کے شہزادے تھی، شوہر کے پاس آتے ہی وہ باندھی بن چکی تھی۔ بہت کٹھن سفر تھا عائش ملک سے عائش خان بننے تک کا۔ آئندہ یہ بال تم کسی صورت نہیں کاٹو گی، 1 انچ بھی نہیں کاٹو گی، مجھے عورتوں کے بال کٹے پسند نہیں۔ وہ ونڈ اسکرین پر نگاہیں گاڑے حکمیہ لہجے میں بولا، جی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے اپنی طرف کے شیشے سے نظر آتے پہاڑوں پر نگاہیں گاڑ گئی تھی۔ چھوڑوں گا نہیں بہرمند، بہت جلد تیری آنکھوں میں سلاخیں داغوں گا۔ جو آنکھیں تو عائش پر گاڑے ہوئے تھا وہ طیش و عالم سے گراتے ہوئے اسٹیئرنگ پر مکہ مار کیا تھا۔ عائش نے لرزتے ہوئے زاویار خانزادہ کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھتے اپنا نچلا لب دھانتوں تلے دبایا، کچلا۔ اس وقت اس کا پورا دھیان ارتضیٰ کے موبائل کی طرف تھا جو زاویار خانزادہ نے پتہ نہیں کہاں رکھا تھا۔ اسے کسی بھی قیمت پر اس موبائل کو ڈسٹرائے کرنا تھا۔ ارتضیٰ خان سے جو فون پر بات ہوئی اس میں وہ شاہویر ملک سے محبت کا دم بھر رہی تھی۔ جو میسج آئی لو یو والا سینڈ ہوا اس کی وہ زاویار خانزادہ کو کیا وضاحت دے گی؟ وہ یقیناً اسے جان سے مار ڈالے گا، اسے بہت مارے گا۔ اس کے بے دریغ تھپڑ کھا چکی تھی۔ ارتضیٰ کے موبائل سے ڈیٹا نکلوانے کے بعد یہ ظالم سفاک انسان اسے بہت زیادہ مارے گا۔ عائش کو پورا یقین تھا وہ اس کی کھال ادھیڑ دے گا۔ عائش نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنی پیشانی پر آیا ہوا پسینہ صاف کیا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ زاویار خانزادہ سنجیدگی سے سوال کرتے گاڑی روکتے اس کی طرف ہوتے اس پر جھکا۔ عائش پیچھے کو کھسکتے گاڑی کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ وہ مزید پسینے میں نہلائی تھی۔ وہ اس پر جھکا ہوا اسے بے حد گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا تمہیں یہ تو نہیں لگ رہا میں تمہیں اس کھائی سے دھکا دے دوں گا؟ زاویار خانزادہ نے اس کی طرف سے شیشے سے نظر آتی گہری کھائی کی طرف آئی برو چکاتے استفسار کیا۔ عائش نے گردن گھماتے گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھا۔ وہ لوگ بہت خطرناک سڑک پر تھے۔ گاڑی بھی زاویار خانزادہ نے سڑک کے کنارے پر کھڑی کی تھی جس کے نیچے بے حد گہری کھائی تھی۔ بہتے دریا کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ نہیں، میں تو ان لوگوں سے ڈر گئی تھی، وہ بہت خطرناک لگ رہے تھے۔ عائش نے اپنی پیشانی پر چمکتے موتیوں کو پھر سے چادر سے صاف کیا۔ نہ اسے کھائی سے ڈر لگ رہا تھا نہ ان لوگوں سے جنہوں نے ان کا راستہ روکا تھا۔ وہ تو مسلسل خدا سے دعا کر رہی تھی کہ زاویار خانزادہ کے دشمن ہی اسے امان دے۔ اس نے ایک نظر گاڑی میں بیٹھے اس انسان کو دیکھا تھا جس کا نام درخزئی تھا، جس نے انہیں بہت آسانی سے جانے دیا۔ وہ پہلی نظر میں عائش کو بے حد اچھا لگا تھا۔ اسے پورا یقین تھا اگر کبھی اسے مدد کی ضرورت پڑتی تو وہ اس درخزئی خانزادہ کی مدد ضرور کرتا۔ اس کی
اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ عورتوں کے لیے عزت ایک نگاہ میں دیکھ چکی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کے ساتھ نہ ہوتا تو وہ اسے مدد ضرور مانگتی۔ وہ اپنے اوپر جھکے زاویار خانزادہ کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جو اس پر جھکے اسے بہت گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کے نقوش پر اپنی سلگتی سانسیں بکھیرتے، جیسے اس کی سوچ کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بہت بری طرح ڈر رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کے اس طرح گھبرانے پر حیران ہو رہا تھا، اتنا تو وہ کبھی اس سے نہیں ڈری تھی۔ صرف تم ان کتوں سے ڈر رہی ہو؟ زاویار خانزادہ نے شعلہ بار لہجے میں استفسار کیا۔ اور اس کے ہوتے ہوئے کسی اور سے کیسے اتنا ڈر سکتی تھی کہ پسینے میں ہی ڈوب جائے؟ اتنا تو وہ اس سے نہیں خوفزدہ ہوتی تھی جس نے اس کے ساتھ دل دہلا دینے والا سلوک کیا تھا۔ کتوں سے؟ عائش نے بدحواسی سے بولتے زاویار خانزادہ کے سرخ آنکھوں میں دیکھتے آنکھیں پھیلائی۔ اس کی نیلی خوفزدہ نگاہیں اب زاویار خانزادہ کی قمیض کی سائڈ پاکٹ کی طرف تھی۔ موبائل ادھر ہو سکتا تھا۔ ہاں، کتوں سے۔ زاویار خانزادہ ڈیش بورڈ پر پڑے ٹشو باکس سے ٹشو پکڑے عائش کی غرق آلود پیشانی کو ٹشو سے صاف کر گیا۔ میرے زندہ رہتے تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا، یہاں تک کہ میرے مرنے کے بعد بھی کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ سینکڑوں جانے گواتے اور سینکڑوں جانے لیتے، مگر تمہیں ہر حالت میں بچا لیا جاتا۔ پتہ ہے کیوں؟ زاویار خانزادہ نے اب کی بار اپنی انگلی اس کی پیشانی پر چمکتے پسینے کو چنا تھا۔ کیوں؟ عائش اس کی مقناطیسی گہری براؤن آنکھوں میں دیکھتے اپنا کپکپاتا ہاتھ اس کی قمیض کی سائڈ جیب کی طرف لے گئی تھی۔ کیونکہ تم زاویار خانزادہ کی عزت ہو، بیوہ بھی ہو جاؤ گی تو تم زاویار خانزادہ کی عزت رہو گی۔ وہ اس کی نیلی ہراساں آنکھوں میں گہری نگاہوں سے دیکھتے مزید اس کے قریب ہوا۔ اب زاویار خانزادہ اس کی دہکتی سانسیں اس کے گلابی زخمی ہونٹوں پر بکھر رہی تھی، جہاں رات اس کے ذرا سا مزاحمت کرنے پر بھی اس نے کٹ دیا تھا۔ عائش اس بات میں سر ہلاتے اپنا ہاتھ اس کے پاکٹ سے پیچھے کھینچ گئی تھی۔ وہ زاویار خانزادہ جیسے ہوشیار انسان کی جیب سے کیسے کچھ نکال سکتی تھی؟ ویسے میرے مرنے سے تم میری قید سے آزاد ہو جاتی۔ بد دعائیں تو خوب مانگی ہوں گی، آج میری موت ہو جائے۔ زاویار خانزادہ نے اس کی تھوڑی جکڑے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے استفسار کیا۔ اس کی آنکھوں کے نیلے آئی بال مسلسل حرکت کرتے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، جو زاویار خانزادہ کو چپ سا گیا تھا۔ آپ مرنے کے بعد دن رات صرف آپ کی جان لیوا قربت سے آزادی ملتی، مگر دن رات مشقت سے بھی کبھی آزادی نہ ملتی۔ ارتضیٰ کے قاتل کی بہن ہوں، یہ پہچان ہمیشہ میری رہے گی۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی موت کا الزام بھی مجھ پر آ جاتا، ساری عمر مجھے جانوروں کے باڑ میں قید کر لیا جاتا۔ آپ کی بیوہ کو بھی آپ کی بیوہ کے طور پر نہیں بلکہ آپ کے قاتل کے طور پر مقتل گاہ میں رکھا جاتا، جہاں کوئی بھی آ کر میرا قتل کر جاتا، مگر میں مرتی پھر بھی نہ۔ میں سردار زاویار خانزادہ کی بیوہ ہوتی، کسی شہید فوجی کی بیوہ نہیں، جو میری عزت و تعظیم کی جاتی۔ اور زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے بھیگے لہجے میں بولتے زخمی سا مسکرائی تھی۔ زاویار خانزادہ کی رنگت اس کی باتوں پر شدید سرخ ہوئی تھی، جبڑے بری طرح بھینچے تھے۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے سیٹ پر سیدھا ہوا تھا۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ وہ ون اسکرین میں دیکھتے جبڑے بھینچتے استفسار کر گیا تھا۔ اپنی باتوں سے وہ اس کا رگوں میں دوڑتا خون بھڑکا کر رکھ دیتی تھی۔ 18 کی ہوں، وہ بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ لگتی نہیں ہوں، وہ سرد لہجے میں لفظ چباتے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ آئندہ خود کو کسی اور کی بیوہ کہتے ہوئے بھی 100 بار سوچنا۔ آج تو معاف کر رہا ہوں، اگلی بار زبان دانتوں تلے کو چل دوں گا۔ زاویار خانزادہ نے صرف سرد برفیلی نگاہوں سے دیکھتے ہینڈ بریک ڈاؤن کی تھی۔ گاڑی تھوڑی آگے بڑھی تھی کہ رک گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے دانت پر دانت جمائے انگیشن میں چابی گھمائے، گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے طیش و عالم سے پوری قوت سے مکہ اسٹیئرنگ پر مارا۔ عائش نامحسوس انداز میں اس سے خوفزدہ ہوتے سیٹ سے دوسری طرف کھسک گئی تھی۔ رات کو وہ بستر پر اس کا ذرا سا دور جانا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے غصے میں دیکھ کر وہ نامحسوس انداز میں سے دور ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے ایک نظر عائش کو دیکھتے اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر سگنل چیک کیے۔ یہاں سگنل نہیں آ رہے تھے۔ گاڑی سے مت نکلنا، مجھے تھوڑا اس پہاڑ سے نیچے اترنا پڑے گا، شاید سگنل آ جائیں۔ وہ عائش کو سختی سے ہدایت کرتا گاڑی سے نکل گیا تھا۔ زاویار خانزادہ کے جانے کے بعد عائش نے دل پر ہاتھ رکھتے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ اس سڑک سے نیچے اتر رہا تھا۔ عائش نے اپنی چادر سے اپنے چہرے پر آیا وہ پسینہ صاف کیا۔ وہ جھکتے ہوئے سیٹ اور اس کے ارد گرد ارتضیٰ خان کا موبائل تلاش کرنے لگ گئی تھی۔ عائش کا کپاتے ہاتھوں سے ارتضیٰ کا موبائل تلاش کر رہی تھی۔ اگر موبائل زاویار خانزادہ کے پاس تھا تو یا تو گاڑی میں ہو سکتا تھا یا اس کی قمیض کی پاکٹ میں۔ وہ گہرے سانس لیتے ادھر ادھر موبائل تلاش کر رہی تھی۔ ایک بار وہ فارم ہاؤس چلی جاتی، وہ اس ثبوت کو کسی صورت مٹا نہیں سکتی تھی۔ وہ بدحواس ہوتے ادھر ادھر موبائل ڈھونڈ رہی تھی۔ چادر اس کے سر سے سرکتی اس کے شانے پر لہرا رہی تھی۔ آئندہ خود کو کسی اور کی بیوہ کہتے ہوئے بھی 100 بار سوچنا۔ آج تو معاف کر رہا ہوں، اگلی بار زبان دانتوں تلے کو چل دوں گا۔
زاویار خانزادہ کی دھمکی سماعتوں میں خنجر کی طرح بےبس ہوئی تھی. وہ اسے لے کر اچھا خاصا پوزیسو تھا. You have lost your mind, Irtaza Khan. Even after death, I should not say love for you. In this life, I am one and only Mashavir Malik. ارتضا خان کے ساتھ فون پر ہوئی کنورسیشن اسے یاد آئی تھی. اس کے اعصاب جیسے ساکت ہوئے تھے. اس کی زندگی میں شاہویر ملک تھا. زاویار خانزادہ یہ سب جاننے کے بعد اس کا بدن سلاخوں سے داغ دیتا. اسے پورا یقین تھا وہ بے حد ظالم تھا، سفاک تھا. اس کی جھوٹی انا اور غیرت نہ برداشت کر سکتی. اس کی عورت کی زندگی میں پہلے سے کوئی اور مرد تھا. وہ موبائل ڈھونڈتے سزائیہ ہنسی تھی. بلڈی راسکل مین، جھوٹا بغیرت خانزادہ. وہ اپنے آنسو اپنے آرے سے ہتھیلی سے بے دردی سے صاف کرتے غراتے ہوئے رو دی تھی. زاویار خانزادہ کے خوف سے اس کا انگ انگ لرز رہا تھا. اس کے تھپڑ اتنے بھاری ہوتے تھے، وہ اس کے بے درد مار کیسے کھا سکتی تھی بھلا. پھر بستر پر جو سزا دیتا تھا وہ الگ ہوتی تھی. اف! وہ گاڑی کے پچھلے شیشے کی طرف دیکھتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے ہنسیانی چیخی تھی. وہ ابھی تک نہیں آیا تھا. اسے خود جو بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا. تم اپنے بھائی زاویار خانزادہ جیسے ہو، ظالم جابر سفاک، مگر تم بھی میجر شاہویر ملک کو نہیں جانتے. وہ تم خانزادہ سے کہیں زیادہ سفاک ہے. بہت پاور ہے میرے شاہویر ملک میں. تم لوگوں سے کہیں زیادہ وہ زمین اور جائیداد کا مالک ہے. بہت بڑے بزنس مین اشیر ملک کا اکلوتا بیٹا ہے. اگر میرے شاہویر کی پاور جاننی ہے تو ایک بار اشیر ملک کے بارے میں سرچ کر کے ضرور دیکھنا. ارتضا خان کو بولے گئے بسیط لفظ یاد آئے تھے. وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے سیٹ سے ٹیک لگائے چیختے ہوئے رو دی تھی. عائش نے سیدھے ہوتے ڈیش بورڈ کا ڈرار کھولا تھا. مختلف چیزیں نکالتے اسے موبائل نظر آ گیا تھا. عائش نے جلدی سے موبائل پکڑا. وہ موبائل دیکھتے پھیکا سا ہنسی تھی. دوسرے لمحے وہ موبائل پکڑ دروازہ کھولتے گاڑی سے باہر نکل آئی. عائش نے چیختے ہوئے موبائل کھائی سے نیچے پھینکا. موبائل کے سامنے گہری کھائی سے ہوتے دریا میں گر گیا تھا. وہ گہرے سانس لیتے روتے ہوئے بہتے دریا کو دیکھ رہی تھی جو اتنی اونچائی سے بھی بے حد خطرناک لگ رہا تھا. عائش اس سڑک پر بھاگنے لگی جہاں سے زاویار نیچے اترا تھا. وہ اسے دور تک کہیں نظر نہیں آیا تھا. وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے گاڑی کی طرف آئی. چادر وہ گاڑی میں ہی اتار آئی تھی. وہ صرف سیاہ فراک میں ملبوس تھی. اس کے سنہری بال برفیلی ہواؤں سے اس کے شانوں پر لہرا رہے تھے. رنگت سردی کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی. عائش نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ڈیش بورڈ سے زاویار خانزادہ کی پسٹل نکالی. پسٹل پکڑے اس نے اپنی پسٹل کا چیمبر کھینچا. وہ گاڑی پر نشانہ تانے پیچھے کی طرف اپنے قدم بڑھانے لگی. اس نے گہرے سانس لیتے گاڑی کے بونٹ پر پسٹل سے ایک فائر کیا. وہ ڈر کر اچھلی تھی. یہ پہلا فائر تھا جو اس نے اپنی زندگی میں کیا تھا. وہ گہرے سانس لیتے مزید پیچھے کو ہوئی تھی. اس نے چیختے ہوئے اب کی بار فائر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف ونڈ اسکرین پر کیا تھا. دوسرے لمحے وہ پسٹل اپنی فراک سے اچھی طرح صاف کرتے بھاگتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھی. گاڑی کا دروازہ کھولتے وہ پسٹل ڈیش بورڈ پر رکھ چکی تھی. اب وہ بھاگتے ہوئے سامنے سے آتے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھ رہی تھی. زاویار خانزادہ گولیوں کی آواز سنتے بعد حواس باختہ ہوتے برق رفتاری سے بھاگتے ہوئے عائش کی طرف آ رہا تھا. زاویار وہ اسے دیکھتے رک کر روتے ہوئے حلق کے ول چیخی تھی. عائش زاویار پکارتے ہوئے لبوں سے اسے پکارتے پاگلوں کی طرح اس کی طرف مزید تیزی سے بھاگنے لگا. زاویار وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے ہنسیانی چیختے ہوئے بہت بری طرح ہچکیوں سے رو دی تھی. اسے ایسے روتے ہوئے دیکھتے زاویار خانزادہ کی سانسیں رکی تھی. وہ بھاگتے ہوئے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھی. وہ اس کے قریب آتے اس کے سینے سے لپٹے سے شدت میں سمائی تھی. عائش کیا ہوا؟ زاویار گہرے سانس لیتے اسے اپنے سینے میں سماتے ہوئے سرد لہجے میں چیخا. زاویار وہ ہماری گاڑی پر گولیاں چلی. ایک گولی میرے پاس آ کے سے ہوتی سیٹ پر لگی تھی. زاویار مجھے نہیں پتا میں ڈر گئی تھی. میں نے گاڑی سے نکلتے ہوئے ڈیش بورڈ میں رکھا موبائل نکالا تاکہ آپ کو کال کر سکوں. وہ ٹوٹے لفظوں سے ہچکیاں بولتے زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے سے پریشانی سے دیکھ رہا تھا. مگر میں جیسے ہی باہر آئی گولی اور چلی تھی. میں ڈر گئی. موبائل میرے ہاتھوں سے نیچے کھائی میں گر گیا. وہ بے تحاشا روتے ہوئے زاویار خانزادہ کو ہچکیوں سے سب بتا رہی تھی. زاویار خانزادہ اپنے کندھوں سے شال اتارتے ہوئے اس کے وجود پر اچھی طرح اڑاتے سے اپنے سینے میں سما گیا تھا. عائش کے لرزتے وجود کو وہ اپنے سینے سے لگائے اپنے سرخ آنکھیں گاڑی پر گاڑے ہوئے تھا. اس کے علاقے میں کوئی کیسے اس کی گاڑی پر گولیاں چلا سکتا تھا؟ یہ جگہ کافی سیف تھی. یہاں اس کی مرضی کے بغیر چڑیا بھی پڑ نہیں مار سکتی تھی. تبھی تو وہ یہاں پر عائش کو تنہا چھوڑ کر گیا تھا. کوئی گاڑی بھی نہیں گزری تھی. پھر کس نے کہاں سے فائر کیا تھا؟ اس سڑک سے ایک وقت میں ایک ہی گاڑی گزر سکتی تھی. تو فائر آخر ہوا کہاں سے؟ وہ جبڑے بھیجتے گاڑی پر اپنی سرخ آنکھیں نگاہیں گاڑی سوچ رہا تھا. عائش زاویار خانزادہ کے سینے سے لپٹے خوف سے بری طرح لرزتے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کی سرخ پرسوچ آنکھوں میں اپنی نیلی خوفزدہ آنکھیں گاڑی ہوئی تھی. زاویار خانزادہ کے پیچھے ہی التمش خانزادہ کی گاڑی آ کر رکی تھی. وہ اپنی گاڑی سے نکلتے تیزی سے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھا. خان
وہ تیز تیز قدموں سے زاویار خانزادہ کو پکارتے اس کی طرف بڑھا۔ عائش کو زاویار خانزادہ کے سینے سے لگے دیکھ کر وہ رک گیا تھا۔ زاویار خانزادہ عائش کو اپنے حصار سے آزاد کرتے التمش خانزادہ کی طرف بڑھا۔ میری گاڑی پر گولیاں چلی ہیں، پتہ کرو کس کا کام ہے یہ۔ زاویار خانزادہ نے التمش خانزادہ کی طرف بڑھتے سنجیدگی سے کہا، خان، ہمارے علاقے میں آپ کی گاڑی پر گولیاں کسی صورت نہیں چل سکتی، امپاسبل۔ وہ اعتماد سے بولتے اپنی مردانہ شال دوسرے کندھے پر چٹکتے زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ کیا۔ عائش خوف و ہراس سے التمش اور زاویار کو دیکھ رہی تھی۔ جو کوئی بھی ہے پتہ چل جائے گا خان، آپ فکر نہ کریں، جس نے بھی یہ حرکت کی ہے التمش خانزادہ نے اپنی گھوڑے کی ٹانگ کے ساتھ باندھے اسے پہاڑ پر گھسیٹے گا۔ التمش خانزادہ کی گراہٹ پر عائش کی رنگت زرد ہوئی تھی۔ اس کو سزا میں خود دوں گا جس نے یہ حرکت کی، وہ بھی جب تب میری بیوی میرے ساتھ تھی۔ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے کتوں کو کھلاؤں گا۔ زاویار خانزادہ مٹھیاں دبوچتے ہوئے پشتوں میں کھر رہا ہے۔ عائش کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، مگر زاویار خانزادہ کے چہرے کے غضبناک سرخی دیکھتے اندازہ ہو گیا تھا وہ گولی چلانے والے کو دردناک موت دینے کی بات کر رہا ہے۔ وہ شدت سے لرزتے ہوئے اپنی سسکیاں لبوں پر جما گئی تھی۔ چادر اوڑھو سر پر۔ زاویار خانزادہ نے اس کی سسکی سنتے پلٹتے ہوئے اسے دیکھتے سرد لہجے میں کہا۔ عائش نظر جھکائے کپکپاتے ہاتھوں سے زاویار کی دی بھاری شال اپنے سر پر کر گئی تھی۔ التمش خانزادہ اپنی نگاہیں سامنے گاڑے ہوئے تھا۔ اس نے ایک نگاہ عائش پر نہیں ڈالی تھی۔ پتہ کرو کس نے گولیاں چلائیں، اور بہرمند اور کریم خان پر گہری نظر رکھو۔ مجھے بہرمند اور کریم خان اپنی حراست میں چاہیے۔ زاویار سختی سے بولتے عائش کی طرف بڑھا۔ جی خان، ایسا ہی ہوگا۔ بہرمند اور کریم خان جلد آپ کے پاس ہوں گے، وہ اب نظریں جھکائے بولا تھا۔ زاویار خانزادہ عائش کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیے التمش کی گاڑی کی طرف بڑھا۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے اسے نرمی سے گاڑی میں بٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھتے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے وہ اپنی گاڑی بیک پر احتیاط سے لے جاتے دوسری طرف جاتی سڑک پر موڑ گیا تھا۔ زرق خانزادہ نے اپنی آنکھیں کھولتے اپنے چکراتے سر کو جکڑا تھا۔ وہ حیرانگی سے اٹھ کر بیٹھا۔ رات کا ایک منظر اس کی آنکھوں کے آگے لہرایا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میرے پاس آئی تھی، اسے میں نے چھوا، یہ ایلیوژن نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے بیت سے اٹھتے ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھا۔ زرق خانزادہ کمرے میں چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں۔ کمرے کی حالت سے کہیں ایسا نہیں لگ رہا تھا رات کو اس بیڈ پر اس کے ساتھ کوئی تھا۔ سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھتے زرق خانزادہ نے پانی کا گلاس اٹھایا جو پانی سے بھرا تھا۔ وہ بے یقینی سے گلاس ٹیبل پر رکھ گیا تھا۔ وہ کسی صورت میرے اپارٹمنٹ نہیں داخل ہو سکتی، اگر وہ داخل ہوئی تو سی سی ٹی وی فوٹیج ہوگی لفٹ اور انٹرنس کی۔ وہ مرر میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑے چکتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ گیا تھا۔ وہ کیوں آئے گی میرے پاس، اور کیوں وہ میرے اتنے قریب آئے گی؟ وہ ایسی ویسی لڑکی تو نہیں جو اس طرح میرے قریب آئے۔ وہ لب کھینچے سوچ رہا تھا۔ اس کی کس یاد آئی تھی جو اس نے اس سے بے باکی سے لپٹتے سڑک پر کی تھی؟ جو لڑکی کسی بھی مرد کو ایسے کس کر سکتی ہے وہ اصل میں کیسی ہوگی؟ وہ جبڑے بھینچتے سوچ رہا تھا۔ اگر وہ ایسی ویسی لڑکی ہے تو میں کیوں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ وہ سر چھٹکتے ہوئے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ سہلانے لگ گیا تھا۔ وہ جیسی بھی ہے مگر اس طرح میرے اپارٹمنٹ میں آ کر کیسے خود کو برہنہ کر سکتی تھی؟ وہ میرا الوژن ہی تھا۔ وہ پھر سے سوچ کو جھٹلا گیا تھا۔ اس بارے میں غلط سوچنا بھی زرق خانزادہ کو سوئی کی مانند چبھ گیا تھا۔ وہ میرا الوژن تھی، کل رات میرے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، مجھے کل سے الوژن آ رہے ہیں، وہ بھی صرف ایک الوژن تھی۔ وہ پریشان ہوتے سوچ رہا تھا۔ زرق خانزادہ نے گہرے سانس لیتے خود پر قابو پایا تھا۔ اس کا بڑھنا بدن اس کے کمر کے 3 بھورے تل یاد کرتے وہ پاگل ہوا تھا۔ عجیب سی بے چینی گرمی اس کے وجود میں اتر گئی تھی۔ وہ اس کے لیے اتنا بے قرار ہو چکا تھا کہ اسے لگ رہا تھا وہ اسے نہ ملی تو اپنے جوان جذبوں کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کچھ غلط کر ڈالے گا۔ نیو یارک جیسے ملک میں رہتے ہوئے اسے آج پہلی مرتبہ ایسے فحش خیالات آئے تھے۔ وہ اس لڑکی کو پانا چاہتا تھا۔ زرق خانزادہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ ہوس ہے یا پھر اسے اس لڑکی سے جنونی انداز میں محبت ہو گئی ہے۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے اپنی پینٹ کی بیلٹ سے کھینچ کر نکال گیا تھا۔ اس لڑکی کا بڑھنا جسم اور کمر کے 3 بھورے تل آنکھوں کے سامنے لہرائے تھے۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے واش روم کی طرف بڑھا۔ کچھ تو کرنا تھا ورنہ وہ پاگل ہو جاتا۔ وہ واش روم میں داخل ہوتے شاور کیبن کے نیچے کھڑے ہوتے شاور کھول گیا تھا۔ وہ پھر سے اس کی نگاہوں کے سامنے آئی تھی۔ وہ بھیگتے گلاس وال کیبن پر مکہ مارتے ہوئے چیخا تھا۔ زنیشا ارشمان اپنے محل نما گھر میں داخل ہوئی تھی۔ نیو یارک کے بہت بڑے بزنس مین ارشمان شاہ کی بیٹی تھی۔ وہ گھر نہیں محل تھا، میلوں پھیلا ہوا وائٹ پیلس تھا۔ وہ رات کے آخری پہر اپنے محل میں داخل ہوئی تھی۔ اس کا سیاہ گاؤن بھیگا ہوا تھا۔ نیو یارک کی سڑکیں بارش میں بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ اس سردی میں اپنی قیمتی گاڑی کو چھوڑ کر پیدل چل کر آئی تھی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ ارشمان شاہ بڑے سے لاؤنج کے عالی شان صوفے پر بیٹھے سگار سلگائے لبوں میں دبائے ہوئے تھے۔ پورے گھر میں نیلگوں روشنی آن تھی۔ اپنے بدلے کی طرف آج پہلا قدم رکھ چکی ہوں ڈیڈ۔
بہت جلد زرق خانزادہ برباد ہو جائے گا، وہ بھیگی آواز میں بولی تھی۔ اس نے ارشمان شاہ کی طرف رخ نہیں پلٹا تھا۔ ابھی وہ برباد ہوا نہیں، تمہاری آواز ابھی سے بھیگ گئی۔ ارشمان شاہ طنزیہ ہنسے تھے۔ ہی از مائی ہسبینڈ ڈیڈ، وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ شوہر ہے تو کیا ہوا، محبت کرتی ہو کیا تم اس سے؟ ارشمان شاہ غصے سے گرائے تھے۔ وہ میری نفرت کے بھی قابل نہیں، وہ جواباً گرائی تھی۔ پھر کیا فرق پڑتا ہے، وہ تمہارا کیا ہے؟ ایک نکاح ہو چکا ہے تمہارا اس سے، دوسرا نکاح پھر سے ہوگا جب وہ تمہیں ان پہاڑوں میں لے کر جائے گا جہاں انسان نہیں حیوان بستے ہیں۔ ارشمان شاہ مٹھیاں دبوچتے اپنی سرخ آنکھیں مسلتے ہوئے بولے، حیوانوں کے شہر میں اب ان حیوانوں سے زنیشہ ارشمان شاہ حیوان بن کر ہی ملے گی۔ اس تبریز خان کو سسک سسک کر میرے ہاتھوں مرنا ہوگا ڈیڈ، اس کی بوٹی بوٹی کروں گی میں، مگر اس سے پہلے اس کے بیٹے کی جان زرق خانزادہ کو پاگل کر دوں گی۔ میرے قدموں میں وہ زرق خانزادہ جھک کر گڑ گڑائے گا، اپنی زندگی کی بھیک مانگے گا، وہ بھی تبریز خان کے سامنے جو اپنے بیٹے زرق کے لیے پاگل ہے، اس زاویار خانزادہ کے سامنے جس کی جان بھی اس زرق خانزادہ میں بستی ہے۔ ان سب میں زرق خانزادہ کو جدا کروں گی، وہ شکل دیکھنا پسند نہیں کرے گا ان سب کی۔ پھر زنیشہ ارشمان شاہ تبریز خان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زرق خانزادہ کے ہاتھوں ہی دفنائے گی۔ وہ صفاقیت سے بولتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بھاگتے ہوئے بڑھتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ایسا ہی ہوگا، جس دن اس تبریز خان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھوں گا، اسی دن سکون ملے گا۔ ارشمان شاہ سگار لبوں میں دبائے صوفے سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئے تھے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولز، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔